الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین کرام، وظائف میں اسماء الحسنہ میں ہے ایک وظیفہ یا خافظ، یا خا، یا الف زبر یا، خا الف ڈاٹ والا، اوپر جو نقطہ ہوتا ہے خافظو زوا کے ساتھ، یا خافظو، اے نیچا کرنے والے، اے نیچے کرنے والی ذات، اے نیچا کرنے والی ذات، پست کرنے والی ذات، اے پست کرنے والی ذات، نیچا کرنے والی ذات۔ اللہ کی ذات کے سوا کوئی کسی کو نیچا نہیں کر سکتا۔ انسان ہے، انسان کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، ولیکن انسان سب جو ہے نا ایک ہی نطفے سے پیدا ہے کہ اللہ کے سامنے بس وہی اکمل اور کامل ہے، وہی محبوب ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہی عرفہ ہے، وہی مقام اور مرتبہ عزت اور تکریم والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تقویٰ، تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ ہر طرف انسان کے چاروں طرف برائیاں اس کو گھیری ہوئی ہوں، برائیوں نے گھیرا ہوا ہو، ہر چیز اس کے دست رس میں ہے، اس چیز کو حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ اس کے لیے نہیں ہے۔ شراب ہے، کباب ہے، ہر برائی، مطلب کہ انسان جو برائی کرنا چاہے اس کے لیے وہ مہیا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اللہ کی ذات ہے تو ان تمام برائیوں کے باوجود، یہ تمام چیزوں میں قدرت حاصل کرنے کے باوجود، بنی آدم جب اپنے آپ کو بچاتا ہے تو یہی تقویٰ ہے۔ تمام چیزیں باوجود ہونے کے جب بھی برائی کی طرف کوئی نگاہ جاتی ہے، دھیان جاتا ہے، قدم بڑھتی ہے، تو اس کے دل کے اندر سے ایک چنگاری سی اٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مالک و مولا دیکھ رہا ہے۔ تو پھر انسان برائیوں سے بچتا ہے اور اچھائی کی طرف جاتا ہے، تو اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی صحابی نے سوال کیا، اے امیر المومنین، اے امیر المومنین، اللہ، عمر، کائنات میں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جری انسان اگر ایک دفعہ دنیا میں پھر پیدا ہو تو کائنات کے اندر اسلامی انقلاب آ جائے اور اسلام کے نام کے علاوہ دنیا میں کسی اور کا ڈھنکا ہی نہیں بجے کہ عمر کے نام سے جو ہے نا شیاطین جو ہے نا بھاگا کرتے ہیں۔ عمر تھے تو عمر سے پوچھا، سوال کیا، عمر، ہر طرف آپ کو برائیوں نے گھیرا ہوا ہے تو آپ نے آپ کو کیسا آپ سنبھال کے چلیں گے؟ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دے دیا، کتنا عظیم جواب دے دیا، عقل رکھنے والے کے لیے، عقل رکھنے والے کے لیے یہ جواب کافی ہے۔ عمر نے فرمایا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ درختوں کے بیچ میں سے، جنگل کے بیچ میں سے میں چل رہا ہوں، ہر طرف جھاڑیاں ہیں، ہر طرف جھاڑیاں ہیں، اور جھاڑیوں میں میں اپنے تہبند وغیرہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر میں چلتا ہوں اور اس سے پار ہو جاتا ہوں، کہیں کوئی کانڈا چبھ نہ جائے، کہیں کوئی کانڈا اس کے کپڑے وغیرہ پھاڑ نہ دے، اور میں اپنا آپ کو جیسا سمیٹ کر چل رہا ہوں اسی طریقے سے میں ان برائیوں کے بیچ میں سے ایسے اپنا آپ کو سمیٹ کر چلوں گا۔ واہ عمر، کیا بات ہے عمر کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عمر کائنات میں ایسا عمر پھر کوئی ماں نے نہ جنا ہے نہ جنے گی۔ تو یا حافظو، یا حافظو، آج کا وظیفہ یا حافظو، اے
نیچا دکھانے والے۔ دشمن انسان کے دوست اتنے ہی نہیں ہوا کرتے جتنے دشمن ہوا کرتے ہیں۔ کوئی مال کا دشمن، کوئی جان کا دشمن، کوئی عزت و آبرو کا دشمن، کوئی اہل و عیال کا دشمن، کوئی بیوی بچوں کا دشمن، کوئی کار کوٹھی کا دشمن، کوئی کس چیز کا دشمن، کوئی کس چیز کا دشمن، کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اوپر وار کر لوں اور اس کی عزت کو لوٹوں، اس کی جان کو لے لوں، اس کے مال لے لوں، اس کا ہر چیز لے لوں۔ دشمن ہوا کرتے ہیں۔ دشمن طاق میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یاد رکھ لیں، دشمن طاق میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اس کے اوپر وار کروں۔ جب دشمن طاق میں بیٹھا ہوا ہو تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ دشمن ہے، دشمن سے بچنا بھی ہے اور لامحال بھی ہے کہ بچوں کیسے بچوں۔ وہ دشمن کبھی بغل میں بیٹھ کر تمہارا دوست بھی بنا ہوا ہے اور وہ ہے ازلی دشمن۔ کبھی دشمن ایسا ہے کہ تمہارا بغل میں بیٹھا ہوا ہے، تجھے منہ میں رام اور بغل میں چھری۔ کبھی آپ کو وہ مطلب کہ آپ کے قرب جوار میں گھومتے ہوئے آپ کو کبھی کس طرف لے کر جائے گا، لیکن تجھے پتہ نہیں ہوگا کہ میرا دشمن کون ہے، میرا دوست کون ہے۔ دشمن کہا جاتا ہے کہ وہ دوست جو آپ کے قریب ہو کر آپ کو نقصان پہنچانے والا ہو، وہ دوست سے وہ دشمن آپ کا بہتر ہے۔ وہ دشمن جو آپ کے مقابلے میں آتا ہے کھل کر آتا ہے، دشمن اس کو کہا جاتا ہے جو صحیح دشمن ہوتا ہے، وہ کھل کر آتا ہے، چھپ کر وار نہیں کرتا ہے۔ دھرپوک آدمی وار کرتا ہے، دھرپوک آدمی وار کرتا ہے۔ جیسے کہ آج کل آپ اس وقت یہ ان دنوں میں دیکھیں کہ اللہ بیت المقدس میں جو ہے نا فلسطینی دراز سے جنگ لڑ رہے ہیں بیت المقدس کی آزادی کے لیے، اور صہیونی جو ہے نا وہ چھپ کر جو ہے نا وار کیا کرتے ہیں اور وار کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو وہ آج جب فلسطینیوں نے ان کے اوپر ایک یلغار کر دی ہے، وہ یلغار ایسی یلغار ہے کہ وہ چیخیں جو ہے نا چشم فلک نے دیکھ لیا کہ کیسے چیخ اور پکار ان کی نظر آ رہی ہے، ہر طرف جو ہے نا ان کی لاشیں بکھری ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت آ جائے تو پھر دیکھا نہیں جاتا کہ کسی کی مدد کی آواز آ جائے۔ اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد جب آتی ہے تو ایسے مدد آ جاتی ہے انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ ہمارے قریب کو دیکھو، افغانستان میں ساری دنیا کے کفریہ طاقتیں یلغار کر کے جو ہے نا اندھیروں میں، اسی 7 تاریخ کو ہمیں یاد ہے رمضان کا مہینہ تھا، افطاری کا وقت تھا، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں افطاری میں بیٹھا ہوا تھا تو جب امریکیوں نے وہاں جہازوں میں اتر گئے تو افطاری میں نے سامنے رکھی تھی، میرے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے کہا کہ آج میں افطاری اس حالت میں کر رہا ہوں، میرے سامنے ہر چیز ہے اور میرے بھائی جو ہے نا افغانستان میں کفار کے نرگے میں ہے، تو میرے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ رب تعالیٰ نے وہ وقت بھی دکھا دیا کہ جناب اعلیٰ آج کفریہ طاقتیں وہاں سے ایسے دھم دبا کر بھاگ گئی اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت تھی۔ وہ ان کو کفار کو گھمنڈ کس چیز کا تھا؟ ان کو گھمنڈ تھا کہ ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس طاقت ہے۔ تو طالبان نے کیا کہا تھا؟ ہمارے پاس اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت کے سوا اور کوئی طاقت نہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ طاقت دنیا والوں کو دکھا دیا کہ اللہ کی طاقت تم بڑی ہے یا تمہاری طاقتیں بڑی ہے۔ تو آج فلسطین میں بھی یہی ہے کہ فلسطین والوں کی مدد کے لیے امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ فلسطین والوں کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے قبل اول کو جو ہے نا آزادی خلاصی نصیب فرمائے، ان ماؤں اور بہنوں اور بھائیوں کی مدد اور نصرت فرمائے۔ تو ایسے حالت میں کیا کریں؟ یا حافظو، دشمن ایسا پگھل جائے گا اس کا ورد کرنے سے، جو آدمی اس کا ورد کثرت سے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس اسم مبارک کی برکات سے اس
کا دشمن پر وہ رعب طاری ہو جائے گا اور وہ پگھل جائے گا، ایسا پگھل جائے گا جیسا موم پگھلتا ہے، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔